الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم عقائد کے چیپٹر میں سے آخری ٹاپک عقیدہ آخرت کو پڑھیں گے۔ آخرت کا لفظ آخر سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز۔ بعد میں آنے والی چیز۔ اس کے مقابلے میں دنیا کا لفظ آتا ہے۔ دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز۔ اسی وجہ سے ادنا بھی دنیا سے نکلا، جس کا مطلب ہے ادنا یعنی قریب۔ آخرت چونکہ بعد میں آئے گی اس وجہ سے اسے آخرت کہا جاتا ہے، اور دنیا چونکہ ابھی ہمارے قریب ہے اس وجہ سے اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آخرت کو عقبہ، بعد میں آنے والی، پیچھے آنے والی، اور اس طرح کے دیگر ناموں سے آخرت کو موسوم کیا جاتا ہے۔ تو آخرت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد جب دفن ہو جائے گا، اس کے بعد ایک دن جب تمام دنیا کو فنا کر دیا جائے گا، تب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان پر دوبارہ ہڈیاں، دوبارہ گوشت چڑھائے گا، اور ان کو زندہ کر کے ان سے سوال و جواب ہوگا، ان سے ان کے اچھے اعمال اور برے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں دو چیزیں اور ذہن میں رکھی جائیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے بخشنا چاہے اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو بخشنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ انسان کے اعمال اس قابل نہیں، وہ جتنے زیادہ مرضی ہو جائیں کہ وہ جنت کا مستحق ہو، اس کا استحقاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر ہوگا۔ اور یہ رحمت اسی وقت ہوگی کہ جب انسان نیک اعمال کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، تبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کریں گے۔ تو گویا یہ اعمال اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور جنت میں رحمت کی وجہ سے جایا جائے گا۔ جنت باغات ہیں، ایک دو سے زیادہ باغات، جو مومنین کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو، ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ وہ لوگ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور اس کے بعد انہوں نے نیک کام بھی کیے۔ اس کے برعکس جہنم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے دنیا میں جرم اور گناہ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور بے شک گناہ گار دوزخ میں ہوں گے۔ تو یہ آیت آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے، اس آیت کو یاد کر لیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آخرت کے سلسلے میں قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ 3 پوائنٹس میں دیے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ پیش خیمہ یعنی پیش کہتے ہیں پہلی والی چیز کا، یعنی جو کچھ وہ اس دنیا میں کرے گا وہی چیزیں اس کا نتیجہ وہ آخرت میں پائے گا۔ جو وہ بوئے گا سو وہی چیز وہ کاٹے گا۔ اگر وہ اچھے اعمال کرے گا تو کل اس کی آخرت اچھی ہوگی، اور اگر وہ برے اعمال کرے گا تو کل کو اس کی آخرت بری ہوگی۔
दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ की एक उम्र होती है, जिस तरह हर चीज़ की एक उम्र होती है, इस दुनिया की भी एक उम्र है। जब ये अपनी उम्र को पहुंच जाएगी, वक्त आ जाएगा, तो अल्लाह ताला इस दुनिया को फ़ना कर देंगे, तमाम मखलूक़ात को मार कर दोबारा ज़िंदा करेंगे और फिर हिसाब व किताब होगा और एक नया आसमान और एक नई ज़मीन, नई दुनिया कायम की जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि जब वो नया निज़ाम कायम होगा तो अदालत लगेगी और इंसान का हिसाब लिया जाएगा। यही 3 बातें अभी हमने पहले तारुफ में पढ़ी थी। उसके बाद अगली चीज़ ये आती है कि आखिरत अक्ल से समझना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से कुफ़ारे मक्का बेशुमार शुबहात में मुब्तला हो गए थे। उनमें से चंद शुबहात जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह पर ज़िक्र किए हैं, उनको हम देखते हैं और इनमें से आपने चंद चीज़ें, चंद आयात या उनका मफ़हूम याद करके वो लिख दीजिएगा। मुमकिन है सवाल आए आखिरत के मुताल्लिक़ कुफ़ार मक्का के या मुनकिरीन आखिरत के, जो आखिरत का इनकार करते हैं, उनके शुबहात दर्ज करें। तो सूरा अन्नाज़िआत में है, ये मैं चंद आयात बुक के अलावा भी ला रहा हूँ ताकि अगर कोई चीज़ आपके जहन में रह जाए तो वो बीच में लिख दें, वरना बुक में चंद आयात लिखी हैं लेकिन बुक में उस तरह मफ़हूम वो वाज़े नहीं था हो रहा, जिसकी वजह से मैंने फिर मज़ीद आयात को इसमें शामिल किया। एक सूरह नाज़िआत की ये आयात हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरा। वो कुफ़ार कहते हैं कि क्या हम पहली ज़िंदगी की तरफ पलटाए जाएंगे। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, उस वक्त के जब हम बोसीदा हड्डियाँ हो जाएंगे तब दोबारा हमें ज़िंदा किया जाएगा। क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, कहते हैं फिर तो ये जो लौटना है, ये वापस ज़िंदगी में आना, दोबारा ज़िंदा होना, तब तो ये बहुत ही खसारे की बात है। इसके अलावा सूरह अस्साफ़ात में और फिर यही चीज़ सूरह अल-वाक़िआ में भी है, वकानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। और वो कहते हैं कि क्या जब हम मर चुके होंगे और हम मिट्टी हो चुके होंगे और जो हमारी हड्डियां हैं वो भी मिट्टी के साथ मिट्टी हो गई होंगी, गल सड़ गई होंगी, तो क्या तब हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। इसी तरह जो बुक में चंद आयात लिखी हैं उनमें से हैं वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्दि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। और वो कहते हैं कि जब हम मिट्टी में नीस्त नाबूद हो चुके होंगे तो क्या हमें नई तख्लीक, नई खलकत के साथ, नए जिस्म के साथ उठाया जाएगा। इसी तरह मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, कि जब मिट्टी हो गया जिस्म तो फिर उसे कौन उठाएगा। और फिर वो कहते थे इन्हीं बातों की वजह से इन हिय इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, कि ये हमारी सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इन शुबहात का जवाब कैसे दिया। उसने कहा हुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, कि अल्लाह ताला ने ही पहली दफ़ा बनाया था। तो जब अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा बनाया था तो वो दोबारा बनाने पर भी कादिर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, आप फरमा दें कि इन्हें वही ज़िंदा करेगा जिसने इन्हें पहली दफ़ा तख्लीक किया था, जिसने इन्हें पहली दफ़ा बनाया था। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम,
تم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ انسان کا وجود کدھر تھا؟ انسان موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آگے فرمایا افحسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بے مقصد بیکار پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ جو پہلے چیزیں تھیں جو کفار کہہ رہے ہیں وہ شبہات تھے، منکرین کے شبہات، اور یہ ان کے جواب تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثالیں دے دے کر قرآن میں فرمایا کہ وہی رب کہ جو آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے، اور پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ زمین جو مر چکی تھی، جو پودے پیدا نہیں کر رہی تھی، اس بارش کی وجہ سے اب پودے پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھی کہ جب وہ مر چکا ہوگا، اس سے حیات ختم ہو چکی ہوگی، اس میں دوبارہ حیات، دوبارہ زندگی کو ڈال دے گا۔ تو یہ وہ شبہات تھے جو آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں، جس طرح اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ اگرچہ یہ آیت بک میں نہیں، لیکن اس مفہوم کی دوسری آیات بک میں موجود ہیں۔ لیکن ایک شبہ جو اسی سے متعلق بک میں اس کا ذکر نہیں ہوا، وہ اس سے اگلی ہی آیت اسی طرح سورہ الصافات میں اور سورہ الواقعہ میں بالکل ان آیات کے متصلاً بعد بالکل اس سے اگلی آیت میں ہے أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اچھا ہمیں تو اٹھایا جائے گا، کیا ہم تو چلیں ابھی زندہ ہیں، ابھی مریں گے، اٹھ گئے، لیکن وہ جو ہمارے پہلے باپ دادا جو مر چکے ہوئے ہیں، جو آج تک دوبارہ اٹھے ہی نہیں، آج تک ہم نے کسی مردے کو اٹھتے نہیں دیکھا، تو کیا انہیں بھی اٹھایا جائے گا؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ اسی طرح سورہ الواقعہ میں کہا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرما دیں کہ بے شک پہلے والے بھی اور بعد والے بھی سب کو اٹھایا جائے گا، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ عقیدہ آخرت کے تعارف اور اس کے متعلق منکرین کے شبہات اور ان کے جوابات کے بعد اب ہم اس کی اہمیت کی طرف چلتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے۔ عقیدہ آخرت یہ انتہائی ضروری عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اس کی اہمیت ادھر سے واضح ہوتی ہے کہ جگہ جگہ پر احادیث میں، قرآن میں آخرت اور توحید کا حوالہ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، جو ان دو چیزوں پر ایمان لاتا ہے، گویا وہ باقی تمام چیزوں پر بھی ایمان لاتا ہے۔ یہ عقیدے مرکزی عقیدے اور انتہائی اہم عقیدے ہیں، کیونکہ جو شخص آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ یقیناً رسالت پر بھی ایمان لائے گا، وہ فرشتوں پر بھی ایمان لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے متعلق فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان اس درجے کا رکھتے ہیں، اتنا پختہ کہ انہیں یقین ہے، انہیں اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ آخرت نے نہیں آنا۔ تو مومن کی ایک نشانی ہے کہ اس کے عقائد میں سے عقیدہ آخرت بھی ایک ہے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت پر چند پوائنٹس جو آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ اب نیکی سے جو رغبت ہے وہ کس طرح ہوگی اور بدی سے نفرت کس طرح ہوگی؟ عقیدہ آخرت آپ کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ تصور پیدا کرتا ہے
کہ آخرت آئے گی اور حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اعمال کو دیکھے گا اور انہیں ان کے مطابق سزا اور جزا دے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے کہ جس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں، جس کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں، تو جب وہ حساب لے گا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جو ذرے کے جتنا بھی نیک عمل کرے گا وہ دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے جتنا بھی برا عمل کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو پھر انسان میں نیکیوں کی رغبت اور بدی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نیکیاں اسے جنت میں لے کر جائیں گی، نیکیاں اس کی اچھی آخرت کی ضامن ہیں، جبکہ برائیاں اور بدیاں اس کی آخرت کو برباد کرنے والی ہیں۔ یہ جو پوائنٹس ہیں، یہ سوال عقیدہ آخرت کے نتائج، عقیدہ آخرت کے اثرات، عقیدہ آخرت کی اہمیت کسی طرح بھی آ سکتا ہے، لیکن ہر کسی میں آپ نے یہی پوائنٹس لکھنے ہیں۔ تو بہادری اور سرفروشی، یہ دوسری اہمیت یا دوسرا اس کا اثر یا نتیجہ ہے انسانی زندگی پر۔ یہ لانگ کوسچن پاسٹ پیپرز اگر آپ دیکھیں تو بڑی دفعہ آ چکا ہے، عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات، مرتب ہونے والے اثرات تحریر کریں یا کہ اثرات تحریر کریں، جس طرح بھی یہی کوسچن آئے گا۔ تو یہ بہادری اور سرفروشی پیدا کرتا ہے۔ انسان کو جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے کوئی نقصان دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں، اور دنیا یہ ختم ہو جائے گی لیکن زندگی ختم نہیں ہوگی، زندگی چلتی رہے گی، اور اگر انسان اچھے اعمال کرے گا تو اسے اچھی جزا، اچھی جگہ، اچھے باغات ملیں گے، تو پھر وہ بہادری اور سرفروشی سے کسی چیز سے نہیں ڈرتا، حتیٰ کہ وہ تلوار کے سامنے بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری زندگی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ صبر و تحمل یعنی انسان میں برداشت کا، صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان اگر خود کسی چیز کا بدلہ نہ لے سکے، انسان اپنا حق نہ لے سکے، تو انسان کو یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا حق اسے دلائیں گے۔ مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں جو اچھے کام کر رہا ہوں یہ آخرت میں میرے کام آئیں گے، ادھر جو میں مال لوگوں کو دے رہا ہوں وہ میرا مال ادھر آخرت کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، اور اسی طرح یہ مال ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کی نیکیاں ختم نہیں ہوں گی، جو اس مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں مجھے جزا عطا فرمائے گا۔ احساس ذمہ داری ہوتی ہے، اس سے انسان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں نے اچھے کام کرنے ہیں، میں نے برے کاموں سے بچنا ہے، اس میں ایک ذمہ داری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے فرائض کو سمجھتا ہے، اسے اپنی زندگی ایک با مقصد نظر آتی ہے، اسے یوں محسوس نہیں ہوتا کہ میری زندگی بے مقصد ہے، اسے بس عیش و عشرت میں گزار دوں، تو وہ اپنی زندگی کو مینج کرتا ہے اور انتہائی پروڈکٹیو طریقے سے اسے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ تھا عقیدہ آخرت، اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا چیپٹر ختم ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر سے نئے چیپٹر سے شروع کریں گے۔ اس چیپٹر میں یا پچھلے لیکچرز میں
آپ کو کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی پیش آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں، یا کالج کے واٹس ایپ نمبر پر یا ای میل پر رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔